بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب آپ کے سامنے دعوت خطاب دیتا ہوں فضیلت الشیخ مفسر قرآن حافظ عبدالوہاب روپڑی حافظہ اللہ آف لاہور۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ میں آپ کے ساتھ دو چار باتیں بالکل سادہ انداز میں کرنا چاہتا ہوں، اور آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ فرمائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ جس طرح اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں اس مرکز میں جمع کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں جنت میں بھی جمع فرما دے۔ میں اس تھوڑے سے وقت میں آپ کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتا ہوں کہ اصل عزت کا حقدار وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی عزت کرے۔ ہم نے تو عزت کا معیار بڑا مختلف سمجھ لیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صاحب عزت وہ ہے جس کے پاس دنیاوی جاہ و جلال ہو۔ صاحب عزت وہ ہے جو صاحب اختیار ہو۔ صاحب عزت وہ ہے کہ جس کے پاس دنیا کا مال و متاع ہو، لیکن اللہ کا قرآن
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اس آدمی کو صاحب عزت نہیں کہتا۔ اللہ تعالی صاحب عزت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صاحب عزت وہ ہے جو میرے دین کی عزت کرے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر کوئی عزت کمانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اللہ کے دین کا وہ احترام کرے۔ جب وہ اللہ کے دین کا احترام کرے گا تو اللہ تعالی اسے دنیا اور آخرت میں عزت سے نوازیں گے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے چونکہ یہ تقریب بخاری ہے اور اہل حدیث کی بڑی نامور درسگاہ ہے اور میری دائیں جانب علماء کا ایک جمع غفیر ہے، تو اس لیے میں یہ باتیں آپ کے لیے خاص کر کے وہ طلباء جو آج سند فراغت حاصل کر رہے ہیں ان کی نصیحت کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ اور آج کی میری گفتگو دلائل پر مبنی ہوگی اور عام روایتی تقریروں سے ہٹ کر ہوگی۔ روایتی انداز سے ہٹ کر ہوگی۔ میرا انداز وہ ہوگا کہ جس انداز میں ہم کلاس میں بیٹھ کر طلباء کو درس حدیث دیتے ہیں، اگر توجہ کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ صرف کانوں کا سرور چاہیں تو پھر میں آپ کے لیے اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے اپنی سنن کے اندر۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے اور تھوڑے ہی عرصہ میں اللہ تعالی نے ان کو اتنا دین کا علم عطا کر دیا کہ کتب حدیث میں جب ہم ذخیرہ احادیث کو دیکھتے ہیں تو صحابہ میں سے، مردوں میں سے سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایتیں بیان کرنے والے وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا یہی جرم ہے کہ یہ حدیث رسول سب صحابہ سے زیادہ بیان کرتے ہیں، یہی ان کا جرم ہے، جس جرم کی بنا پر ہمارے بعض دوستوں نے ان کو غیر فقیہ کہہ کر ان کی بات کو رد کر دیا۔ اب بڑے تعجب کی بات ہے، میرا معمولی سا شاگرد فقیہ ہو، آپ کا معمولی شاگرد محدث ہو، اور کتنے افسوس کی بات ہے
رسول اللہ کا شاگرد، اور شاگرد بھی عام نہیں، وہ شاگرد رسول اللہ گھر میں آرام کرتے ہیں، یہ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ قضاء حاجت کے لیے گئے ہیں، انہوں نے ساتھ پانی طہارت کے لیے اٹھایا ہوا ہے۔ شب و روز آپ کی رفاقت میں یہ رہے گے۔ کسی نے پوچھا ابو ہریرہ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اللہ اندر گھر میں آرام کرتے ہیں، آپ دروازے کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، آپ بھی آرام کر لیا کریں۔ دیکھیں کتنا شوق ہے۔ صحابی رسول نے جواب کیا دیا؟ کہتے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ رسول اللہ جب بھی باہر نکلے آپ کی زبان مبارک سے جو کلمات نکلے ابو ہریرہ ان کو حفظ کر لے، یاد کر لے۔ یہ نہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حدیث کے الفاظ نکلے تو ابو ہریرہ غفلت کی نیند سویا ہوا، اس لیے میں دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ جاتا ہوں۔ وہ صحابی جس کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا، آج اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ غیر فقیہ ہے، اس کو پتہ نہیں کہ مسئلہ کس طرح بیان کرنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ جب خود ضرورت پڑتی ہے اس وقت یہ صحابی فقیہ ہوتے ہیں، جب اپنی ضرورت نکل جاتی ہے پھر یہ غیر فقیہ ہوتے ہیں۔ ان کا قصور کیا ہے؟ ان کو غیر فقیہ کیوں کہا گیا؟ آپ کتب حدیث دیکھ لیں، توحید کے متعلق سب سے زیادہ روایات ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنے کے متعلق اگر بیان کرتے ہیں سب سے زیادہ روایتیں وہ بھی ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ دوسرے صحابہ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن سب سے مفصل اگر کسی نے بیان کیا ہے تو وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ان کے ساتھ عداوت۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ مردوں میں سے جنہوں نے سب سے زیادہ رسول اللہ کی حدیثیں بیان کی، اس لیے انہیں سید المحدثین بھی کہا جاتا ہے۔ ان کے داماد تھے سعید بن مسیب رحمہ اللہ، یہ تابعی تھے۔ اس دور میں تابعین میں سے سب سے زیادہ حدیث رسول کا علم سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو تھا۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ صحابہ میں سے سب سے زیادہ حدیث کا علم سسر کے پاس، اور تابعین میں سے سب سے زیادہ حدیث کا علم داماد کے پاس۔ یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بازار نکلتے ہیں،
میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں عزت کس بنا پر ہوتی ہے، انسان کا احترام کیوں کیا جاتا ہے۔ بازار میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات اپنے داماد سعید بن مسیب رحمہ اللہ سے ہوتی ہے۔ ملاقات ہوئی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑا خوش ہوئے۔ سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو آپ نے گلے لگایا۔ گلے بھی کس طرح لگایا؟ یہ اپنی قمیض کے بٹن کھولے، بٹن کھول کر اپنا سینہ ننگا کرتے ہیں۔ سینہ ننگا کرنے کے بعد اپنے داماد سعید بن مسیب کو اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد ان کی پیشانی کا بوسہ دیتے ہیں۔ یہ دو کام کرنے کے بعد جو بات سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی، وہ بات بڑی قابل غور ہے۔ وہ اپنے داماد کو مخاطب ہوتے ہیں، کہنے لگے سعید میں تیرا سسر ہوں، تو میرا داماد ہے، اس سے زیادہ تیرا احترام ابو ہریرہ نہیں کر سکتا۔ جو احترام کی آخری حد تھی نا، میں نے آخری حد کا احترام کر، اس سے زیادہ میں تیرا احترام نہیں کر سکتا تھا۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ اے سعید، یہ میں نے تیرا احترام اس لیے نہیں کیا کہ تو میرا داماد ہے، میری بیٹی تیرے نکاح میں ہے، میں نے یہ تیرا احترام اس لیے کیا ہے کہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا خادم ہے۔ اگر تو حدیث رسول کا خادم نہ ہوتا، دین اسلام کی تو خدمت نہ کرتا، اگرچہ تو میرا داماد بھی تھا تو میں تیرا کبھی ایسے احترام نہ کرتا۔ آج احتراماً ابو ہریرہ نے تجھے اس سینے کے ساتھ لگایا ہے جو سینہ بغیر کپڑے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے ساتھ لگتا رہا ہے۔ اب کسی کو قدر ہو یا نہ ہو، ابو ہریرہ کے سینے کی قدر پوچھنی ہے تو ابو ہریرہ سے پوچھ۔ یہ سینہ معمولی نہیں، یہ رسول اللہ کے سینے کے ساتھ ایسے۔ آج احتراماً میں نے تجھے اس زبان کے ساتھ بوسہ دیا ہے جو زبان مور نبوت کو بوسے دیا کرتی تھی۔ یہ احترام کس لیے ہے؟ کیا تو میرا داماد ہے؟ میری بیٹی کو تو سب پہنچائے گا؟ نہیں، یہ احترام اس لیے ہے کہ تو حدیث رسول کا خادم ہے۔ تو میرے بھائیو، احترام کا، عزت کا ہر وہ انسان حقدار ہے جو اللہ کے دین کا خادم ہے، جو رسول اللہ کی حدیث کی خدمت کرے۔ لیکن آج ہم نے وہ احترام کے، عزت کے تقاضے کچھ اور سمجھ لیے۔ وہ دین سے نفرت بھی کرتا ہو لیکن ہمارے نزدیک وہ محترم ہے اگر وہ مالدار ہے۔ وہ دین کو سے نفرت کرتا ہو
اگر اس کے پاس اقتدار ہے، وہ صاحب اختیار ہے، تو ہم اس کا احترام کرتے ہیں، لیکن اللہ والے ایسے نہیں کرتے۔ جو ایسے کرتا ہے، ایسے لوگوں کا احترام کرتا ہے، وہ اسلام کو گراتا ہے، دین حنیف کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ علماء کی جماعت جو آج یہاں سے فارغ ہو رہے ہیں، یہ سب سے زیادہ قابل احترام ہے۔ احترام کی وجہ کیا ہے؟ یہ حدیث رسول اللہ کا ان کے پاس علم ہے، قرآن کا علم ان کے سینوں میں ہے۔ اگر آپ ان کا احترام کریں گے، وہ حقیقت میں ان کا احترام نہیں، وہ رسول اللہ کے فرمان کا احترام ہے۔ وہ ان کا احترام نہیں، وہ حقیقت میں اللہ کے قرآن کا احترام ہے۔ لیکن آج تو ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں۔ ہر وہ آدمی قابل عزت ہے جو دین کا خادم ہے، اور آج کے دور میں دین کی خدمت کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سب سے مشکل کام دین کی خدمت کرنا ہے، دینی اداروں کو چلانا ہے۔ دینی اداروں کو چلانے کے لیے ہمیں اپنی عزت نفس جو ہے اس کا بھی خیال نہیں رکھنا پڑتا، اسے ہمیں داؤ پر لگانا پڑتا ہے۔ قاری عبد الرحیم کلیم حافظہ اللہ، اللہ ان کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ اس درسگاہ کو تا قیامت قائم اور دائم رکھے۔ جو اس کے معاونین ہیں، اللہ ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ ہوتا کیا ہے؟ سارا سال لوگ ان کے پیچھے پھرتے کہ حضرت ہمیں ٹائم دے دو، ہمیں ٹائم دے دو۔ عزت سے بلاتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ یہ خود چل کر لوگوں کے دروازوں پہ جاتے ہیں۔ اندر سے آواز آتی ہے، کون؟ میں جی عبد الرحیم کلیم۔ کہاں سے آئے؟ ڈیرہ غازی خان سے آئے۔ جی کس لیے؟ وہاں طلباء پڑھتے ہیں، ان کے اخراجات کے لیے آیا ہوں، آپ ان کے اخراجات دیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے گا۔ اس وقت کیا ہوتا ہے؟ کہتے مولوی صاحب یہ مانگنے والا کام ہمیں پسند ہے۔ یہ جواب ملتا ہے، مانگنے والے کام کو ہم اچھا نہیں سمجھتے۔ یہ کبھی ماسی کا دروازہ کھڑکاتے ہیں، کبھی پوپھی کا دروازہ کھڑکاتے ہیں۔ کس لیے؟ طلباء بھوکے ہیں، ان کو ایک ٹائم کا کھانا چاہیے۔ کوئی دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ ویسے پوچھ کے دیکھ لیں، سارے تعریفیں کریں گے۔ جب کہا اللہ کے دین کے لیے دو، اس وقت کہا کہ قاری صاحب یہ کام ہمیں اچھا نہیں لگتا۔ کون سا کام؟ مانگنے والا، اس سے ہمیں نفرت ہے۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ او اللہ کے بندے، میں تجھ سے پوچھتا ہوں، اگر مانگنے والے سے نفرت ہے تو دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو نہ مانگتا ہو؟ صرف مانگنے کا انداز مختلف ہے۔ بڑے سے بڑا مالدار ہو،
وہ انسان فیکٹریوں کا مالک، صاحب اقتدار، اربوں روپے کا مالک، جس کے پاس جا کر قاری صاحب کہتے ہیں اللہ کے دین کے لیے دو، اس کی اپنی حالت کیا ہے؟ جو کہتا ہے کہ میں نہیں مانگتا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ گھر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے تو بیوی کو کیا کہتا ہے؟ مجھے میری ذات کے لیے کھانا دو۔ مانگتا ہے یا نہیں مانگتا ہے؟ او اللہ کے بندے، انہوں نے تو اللہ کے دین کے لیے مانگا ہے، تو نے اپنی ذات کے لیے مانگا ہے، تو اب مجھے بتلائیں کہ مانگنے والے دونوں ہیں، ان دونوں میں سے بہتر کون ہے، جو اپنی ذات کے لیے مانگے یا اللہ کے دین کے لیے مانگے؟ یہ کام بہت مشکل ہے، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تعالی نے کسی کی ڈیوٹی کچھ لگا دی، کسی کی ڈیوٹی کچھ لگا دی۔ یہ خوش قسمت ہے کہ ان کو اللہ نے اپنے دین کے لیے چن لیا، اور وہ انسان بھی بڑا خوش نصیب ہے کہ جس کے مال کو اللہ اپنے دین کے لیے چن لے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے، یہ منڈی احمد آباد، بہت امیر آدمی تھا، ہم اس کے پاس گئے، میں نے کہا بھئی جامعہ کے لیے کچھ دو۔ وہ مجھے جواب دیتا ہے، کہتا حافظ صاحب آپ سیاسی پروگرام کریں، سیاسی جلسہ رکھیں، اگر 20 لاکھ بھی خرچ آئے تو میں 20 لاکھ بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا یہ نہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ تیرا کوئی قصور نہیں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، تجھے اپنی قسمت پر رونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے تیرا مال اپنے دین کے لیے پسند ہی نہیں فرمایا۔ تیرا مال مشکوک ہے، تیرے مال میں شک ہے۔ اگر تیرا مال مشکوک نہ ہوتا تو اللہ کے دین کے لیے ضرور خرچ کرتا۔ رزق حلال کماؤ، اپنی اولادوں کو رزق حلال کھلاؤ، اور جو رزق حلال کھاتا ہے کماتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتے۔ تو رزق حلال کیوں کمانا ہے؟ کہ ہمارے اللہ کا حکم ہے، ہمارے نبی کا حکم ہے، جو رزق حلال کھاتا ہے اللہ تعالی اس کے کس طرح حامی و ناصر ہوتے ہیں۔ سید محمد شریف کڑیہالوی رحمت اللہ علیہ یہ مالی پٹواری تھے۔ اب آپ مجھے بتلائیں، ذمہ دار جانتا ہے کہ مالی پٹواری جو ہے وہ خود رشوت نہ بھی لینا چاہے، بڑے افیسر اسے مجبور کر دیتے ہیں، ہو مالی پٹواری اور رشوت نہ لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ان کا زہد تقوی دیکھ کر اس وقت مولانا عمر سری موجود تھے رحمہ اللہ، مولانا عبداللہ غازی پوری موجود تھے، حافظ عبداللہ محدث روپڑی موجود تھے، تمام نے مشاورت کر کے باہمی مشاورت کے ساتھ
جو اہل حدیث کا سب سے پہلا نظم بنا تھا ہندوستان میں، اس نظم کے امیر شاہ محمد شریف کڑیہالوی رحمہ اللہ تھا۔ ان کو کیوں امیر بنایا گیا تھا؟ ان کا زہد اور تقوی دیکھ کر۔ یہ مالی پٹواری تھی۔ تحصیلدار نے کہنا کہ شاہ جی لکڑیاں چاہیے، انہوں نے کھیتوں میں چلے جانا، جو درختوں کے نیچے لکڑی گری ہے وہ اکٹھے کرتے رہنا اور چھوٹا سا گٹھا بنا کے اپنے سر پہ رکھنا، تحصیلدار کو جا کے دے دینا۔ وہ بہت تنگ تھا کہ نہ یہ آپ کھاتا ہے نہ ہمیں کھانے دیتا ہے۔ اس نے ایک دیہات کے نمبردار کو تیار کیا کہ تم شاہ صاحب کے خلاف شکایت کرو کہ شاہ صاحب رشوت طلب کرتے، تم شکایت کرو، ہم تبادلہ کر کے نا اسے کہیں اور بھیج دیں گے تاکہ ہمارا راستہ صاف ہو جائے۔ یہاں جو بات قابل غور ہے، شکایت کرنے والا یہ مسلمان ہے، شکایت کر دی، ناجائز شکایت کر دی۔ جب انگریز کے پاس یہ شکایت پہنچی تو وہ کہنے لگے آج تک تو ہم نے ان کو ایماندار پایا ہے، یکا یک کیسے ہو گیا کہ اس نے رشوت لینا شروع کر دی ہے۔ انگریز کہنے لگا کہ اس کی انکوائری میں خود کروں گا۔ تحصیلدار کے ذہن میں تھا کہ انکوائری میں کروں گا، لیکن وہ کام اسباب کون پیدا کرتے ہیں؟ اللہ۔ راستے کون پیدا کرتے ہیں؟ اللہ۔ مشکل میں کون کام آتا ہے؟ اللہ۔ انکوائری ہوئی، لوگوں نے ان کے خلاف شہادتیں دے دی کہ یہ ہم سے رشوت طلب کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بڑے مطمئن ہیں۔ انگریز کہنے لگا کہ حضرت آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ علماء کی جماعت، مسلمانوں، یہ اہل حدیث کی تاریخ ہے۔ شاہ صاحب کہنے لگے ہاں، میں اپنی صفائی میں کہنا چاہتا ہوں، صرف یہ کہنا چاہتا ہوں اپنی جیب سے تھوڑے سے پیسے نکالے۔ انگریز انکوائری آفیسر کو دیے، کہا ان پیسوں کا چارہ خرید لو، کچھ چارہ حرام مال کا لے لو، چوری کا لے لو، ان کو آپس میں ملانا نہیں، یہ آپ کی دیانتداری پر ہے۔ یہ میرا جانور گھوڑا جس پر شاہ محمد شریف کڑیہالوی نے ہمیشہ سواری کی ہے، اس جانور کو ڈالو، اگر میرا جانور حرام مال کھا لے تو سمجھ لینا کہ اس کا مالک بھی حرام خور ہے۔ وہ کہنے لگے یہ عجیب دلیل ہے۔ اس انگریز نے دیانتداری سے ایسے کیا، کچھ چارہ ان پیسوں کا قیمتاً خریدا جو شاہ صاحب نے دیے تھے، اپنے ہاتھ سے خریدا، کسی پر اعتماد نہیں کیا، اور کچھ چارہ چوری کا۔ اب جانور کو ڈالتے ہیں، جب گھوڑے کو حرام مال، چوری والا مال ڈالا جاتا ہے تو گھوڑا اس چارے کو سونگتا ہے، سونگنے کے بعد اپنا منہ سائڈ پہ کر لیتا ہے،
3 مرتبہ ایسے کیا اور 3 مرتبہ ہی گھوڑے نہیں کھانے سے انکار کر دیا. پھر وہ حلال مال گھوڑے کے سامنے ڈالا گیا، حلال چارہ ڈالا گیا. گھوڑا سونگتا ہے اور گھوڑے نے سونگتے ہی اسے کھانا شروع کر دیا. اسے پھر ہٹا کے حرام چارہ ڈالا گیا، گھوڑے نے کھانے سے انکار کر دیا. جاؤ اپنی تاریخ کو یاد رکھو. اس وقت انگریز انکوائری آفیسر نے اہل حدیث کے متعلق یہ فیصلہ لکھا تھا کہ اگر ایسے نیک لوگ دنیا میں موجود نہ ہوں تو یہ دنیا کا نظام تباہ و برباد ہو جائے. یہ دنیا قائم ہے تو ان نیک لوگوں کی وجہ سے قائم ہے. اب آپ کہیں گے کہ شاید یہ بات بے بنیاد ہے. بے بنیاد نہیں. لندن کی شاہی لائبریری میں آج بھی یہ فیصلہ انگریز کے ہاتھوں کا لکھا ہوا شاہ محمد شریف گڑھیالوی رحمہ اللہ کے حق میں وہ آج بھی لندن کی شاہی لائبریری کی زینت بنا ہوا ہے، وہاں موجود ہے. یہ ہماری تاریخ. تو اس لیے میں اپنی بات کو یہاں ہی ختم کرتا ہوں کہ قابل عزت وہ ہے جو اللہ کے دین کی قدر کرے. آپ اللہ کے دین کی قدر کریں. جو اللہ کا دین پڑھتے ہیں، اللہ کا دین پڑھاتے ہیں، اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہیں، آپ ان کے خادم بن جائیں. جیسے اللہ ان پر راضی ہوگا اسی طرح ہی اللہ تعالی آپ پر راضی ہوگا. تو میں پھر آخر میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اس گلشن کو تا قیامت قائم رکھے اور یہاں سے توحید کی شمع روشن ہوتی رہے. تو یا اللہ جو اس گلشن کے معاونین ہیں ان کے مال اور اولاد میں برکت عطا فرما. اور آخری بات ان طلباء کے لیے جو آج سند فراغت حاصل کر رہے ہیں، آپ میرے بھائی ہیں، میرے بیٹے ہیں، میری اولاد. یہ درس کا آپ کی ماں کی حیثیت رکھتی ہے. اسے کہتے ہیں مادر علمی. جس طرح آپ اپنی والدہ کا احترام کرتے ہیں اسی طرح اس درسگاہ کا احترام کریں. جس طرح آپ اپنی والدہ کی ضروریات پوری کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنی والدہ سے تعلق نہیں توڑتے، اسی طرح یہاں سے جانے کے بعد بھی اپنے تعلق کو اپنی مادر علمی کے ساتھ قائم رکھیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو دین حنیف کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.